السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا ويقينا صادقا وتوبة قبل الموت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وحجة يا رب العالمين۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے، لوگ اس کو انتہائی مشکل سمجھتے ہیں اور خشک محسوس ہوتا ہے۔ آج کی کلاس میں کوشش کروں گی کہ آپ اس موضوع کو سمجھ بھی جائیں اور آپ کو آسان بھی محسوس ہو۔ ٹھیک ہے، وراثت کا نام ہی سننے پر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی ہمارا تو کوئی کام نہیں ایسے، یہ تو اور لوگوں کی بات ہے، جب کوئی مرے گا دیکھا جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ وراثت کا تعلق کسی امیر کے ساتھ نہیں ہے، امیر ہو غریب ہو فقیر ہو، مرنے کے بعد وہ ایک چھلا چھوڑ دے، ایک جوڑا ہو اس کے پاس کپڑوں کا، یا پھر اس کی جائیدادیں ہوں، جو اس نے چھوڑا ہے اس کی وراثت ہے۔ ٹھیک، لہذا وراثت کا نام سن کے یہ نہیں سمجھنا بھئی ہماری کیا وراثت ہونی ہے۔ جو بھی آپ کے پاس ہے نا، قل منہ او کثر، تھوڑا ہے زیادہ ہے، وہ روپیہ ہے یا لاکھوں ہے، وہ جیسے ہی کوئی چھوڑ کے جائے گا نا وہ اس کی وراثت ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا ہم میں سے کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری وراثت نہیں ہے، وراثت تو ہے۔ جو بھی ہمارے پاس ہوگا وہ بعد میں ہمارا ورثہ ہی ہے۔ ہمارے والدین امیر تھے یا امیر نہیں تھے، جو چھوڑ گئے یا جو چھوڑ کر جائیں گے ان کی وراثت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وراثت کو سمجھنا بھی ہر بندے پر لازم ہے۔ اتنا سمجھ آ جائے کہ اس کی اہمیت یہ ہے، باقی حصوں کی جو نوک پلک سنوارنا ہے، کس کے کتنے ہیں، ریاضی کا حساب کتاب کرنا ہے، وہ خاص مفتیان کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن موٹے موٹے بڑے بڑے حصے کیا ہیں، وراثت کی تقسیم کے اصول کیا ہیں،
ان کو جاننا ہم میں سے ہر بندے پر لازم ہے، اسی لیے اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ یہ فرائض کا علم ہے، فرض علم ہے۔ قرآن مجید میں اس کا وسیع ترین مفہوم آج آپ پڑھیں گے، جو آپ نے آیات ترجمے میں سن لی ہیں۔ بڑی لمبی لمبی آیات ہیں، دو اللہ تعالیٰ نے حصے بیان کر دی ہیں۔ جب ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چھٹا حصہ، چوتھا حصہ، بھئی یہ کیا کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ لہٰذا ابھی آپ حصوں پر نہ جائیے، دیکھتے ہیں کہ وراثت کی اہمیت کیا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ حصوں کا جو تعین اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے خود حصے مقرر کیے ہیں۔ اسی طرح اسلام کی خوبصورتی ہے وراثت، کسی اور دین کی یہ خوبصورتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تو وہاں پر حق تلفی ہو جاتی ہے کہ جو پڑھا ہے وہی سارا کچھ لے جائے، یہاں کہیں پر یہ حالات ہوتے ہیں کہ بیوی بھی وراثت بن کے آ جاتی ہے اور حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، اب دیور کے پاس چلی گئی ہے، پھر اس کی اولاد کے پاس چلی گئی ہے، ایسا ہوتا ہے مختلف مذاہب میں۔ تو دین اسلام کا یہ بہت بڑا احسان اور اس کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت رکھی ہے اور اس کے حصے خود مقرر کیے ہوئے ہیں، ہم میں سے کسی نے نہیں کی، اور اسلام نے ہر شخص کے حصے مقرر کیے ہیں، کسی کی بھی حق تلفی نہیں کی۔ اور یہ اہم کتنا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں۔ اہم اتنا ہے، یہ اللہ کی وصیت ہے۔ ہم میں سے کوئی انسان وصیت کر دے یا پھر ہمارا کوئی قریبی، کوئی پیارا ہمیں وصیت کر دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی لاج رکھیں گے، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہیں تمہاری اولادوں کے متعلق وصیت کر دی، یعنی تاکیدی حکم ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے، اتنا اہم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو اس کی اہمیت ہوگی۔ اب پہلے حکم یہ تھا کہ مرنے والا مرنے سے پہلے اپنے مال کی، نا ٹوٹل مال کی وصیت کر سکتا تھا، خود ہی وہ حصے بنا لیتا تھا کہ اتنا میرے بیٹوں کو مل جائے، اتنا بیٹی کو مل جائے، ٹھیک ہے؟ یا پھر اس نے خدمت زیادہ کی، اس کو سارا مل جائے، یا پھر کسی کو کچھ نہ ملے، یہ سارا اللہ کی راہ میں چلا جائے، یعنی اس کو یہ اجازت تھی پہلے۔ پھر جب وراثت کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیا ہے، آپ سارا مال اٹھا کے کسی ایک کو نہیں دے سکتے، انسان اتنا انصاف پسند نہیں ہے، چاہے وہ والدین ہیں۔ جب یہ حق حاصل تھا کہ وصیت کر سکتے ہیں تو جس نے خدمت زیادہ کی، ماں باپ کا رجحان اس کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو زیادہ دے دو، چلو 6 بچے ہیں، دیکھا یہ غریب ہے، چلو اس کو زیادہ دے دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں، وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، اس نے خدمت کی ہے، خدمت نہیں کی، آپ نے مقرر نہیں کرنے، وہ اللہ نے دیا اس کو۔ لہذا پہلے تو مرنے والا سارے مال کی وصیت کر سکتا تھا، جو مرضی کرے اس مال کا، لیکن اس کے بعد وراثت کا حکم آیا تو وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب وصیت کر سکتے ہیں، لیکن کتنے مال میں؟ وصیت کر سکتے ہیں 1/3 کی، اور کس کے لیے کر سکتے ہیں؟ جس کا حصہ اللہ کی طرف سے مقرر نہیں ہے اس کے لیے۔ بیوی کا بھی مقرر ہے، اولاد کا بھی مقرر ہے، والدین کا بھی مقرر ہے، جس کو اللہ نے حصہ دے دیا اس کو اب آپ نے مزید دینے کی کوشش نہیں کرنی۔ یہ بڑی اہم بات بتا رہے ہیں، جتنا آپ کا مال ہے، جتنا بھی، اس میں سے 1/3 کی صرف وصیت کر سکتے ہیں، سارے کی نہیں، آدھے کی بھی نہیں، ٹھیک ہے؟
صرف 1/3 کی، اور وہ بھی واجب نہیں ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ آپ کر دیں، ٹھیک ہے، لازم نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی کرے، نہیں، پسندیدہ بات ہے کہ آپ 1/3 میں سے کچھ چاہیں تو اللہ کی راہ میں دے دیں، یا پھر اس کے حق میں وصیت کریں گے جس کا حصہ اللہ نے مقرر نہیں کیا۔ اب 6 بچے ہیں، سب کا حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، ایک سے زیادہ محبت ہو گئی تو 1/3 مال میں سے اٹھا کے اس کو مزید نہیں دینا، آپ تو اس کے حصے میں اضافہ کر رہے ہیں، پھر اس کو اب آپ کچھ نہیں دے سکتے۔ 1/3 میں سے جو وصیت کی جائے گی، بات سمجھ آ رہی، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، واجب نہیں ہے، اور کس کے حق میں کرنی ہے؟ جس کا حصہ اللہ کی طرف سے مقرر نہیں ہے، دور کے کوئی رشتہ دار ہیں مسکین لگتے ہیں، ان کو دے دیں، کوئی دوست ہے مسکین ہے، آپ کہتے ہیں اس کو ہبہ کر دوں، تحفہ دے دوں، دے دیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ اپنے حصے میں سے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، دے دیں اپنی زندگی میں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ تو وصیت کا ہو گیا۔ تو پہلے وصیت واجب تھی، ہر بندہ وصیت کر کے جائے جی سارا مال کدھر جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کیا اور وراثت کا حکم نازل کر دیا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے حصے مقرر کر دیے، اب 1/3 مال میں سے وصیت کر لیں، پسندیدہ ہے، کس کے حق میں؟ جس کا اللہ کی طرف سے کوئی حصہ مقرر نہیں، ٹھیک، کسی کی وفات ہو جاتی ہے یا پھر ہمارا بھی تو وقت آنا ہی ہے، ہم اپنی زندگی میں یہ وصیت کر دیں، سٹیپ بائی سٹیپ کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے کوئی فوت ہو جائے اس کا قرض ادا کرنا واجب ہے لواحقین پر، اولاد پر، پھر کفن دفن ہے، میں نے نا کفن دفن کو دوسرے نمبر پر لایا ہے، اس کی ایک وجہ ہے، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کفن دفن پہلے کر لیں پھر قرض ادا کریں گے، کفن لاتے ہیں، دفن پہ پیسے لگا لیتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں 3-4 دن تک، 10 دن تک، 40 دن تک، اس کے بعد قرض کے لیے ان کے پاس پیسے موجود نہیں ہوتے، لہذا قرض پہلے ہے۔ شریعت کہتی ہے ایک بندہ شہید ہو جائے، خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے تو سارے گناہ اس کو معاف ہے، جتنے بھی تھے، سوائے ایک گناہ جو اللہ نے شہید کا معاف نہیں کیا، وہ قرض ہے۔ جب تک قرض موجود ہے اس بندے کی قبر ٹھنڈی کوئی نہیں آگ سے، آ گئی اس میں۔ اور میں نے کفن دفن کو بعد میں کیوں کیا؟ کفن کی کون سی بات ہے؟ کفن کے لیے کوئی لازم ہے آپ بازار سے جا کے لے کے آئیں؟ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر میں سفید چادر اس میں دے دیں، آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں سفید چادر نہیں میسر، جس حال میں اسی حال میں دے دیں، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی لازم تو نہیں ہے، لہذا قرض پہلے کفن دفن بعد میں۔ ہمارے ہاں کفن دفن کرتے کرتے قرض کے لیے پیسے کو نہیں رہتے، ٹھیک ہے، وہ سارا کام کرتے ہوئے سب سے پہلے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے، کسی کی وفات ہو جائے یا کل کو ہماری ہو جائے، جی ہم وصیت کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا قرض ادا کیا جائے، اس کی معافی ہو جائے تاکہ حساب میں آسانی ہو، جانے والے کی قبر ٹھنڈی ہو جائے۔ اس کے بعد کفن دفن ہے، جتنے پیسے بچ جائیں اس کے مطابق کفن دفن کر لیں، ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ نے تو کفن دفن کو بڑا آسان رکھا ہے، سب کا سیم ہے، کپڑا بھی سیم ہے، زیادہ پیسے لگانے کی ضرورت نہیں، دفن کے لیے تھوڑا سا زمین کا حصہ چاہیے، شکر ہے ہم اس علاقے میں رہتے ہیں کہ آپ کو پیسے دے کے زمین نہیں خریدنی پڑتی، کراچی جیسے علاقے میں حالات یہ ہیں کہ پیسے بھی دیتے ہیں اور ہر 10 سال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کو سائڈ پہ کریں، مردے کو ایک اور مردہ لانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ابھی اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں یہ حالات نہیں ہے۔ قرض کے بعد کفن دفن ہو گیا، وہ کر لیا، قرض ادا ہو گیا، کفن دفن کر لیا، اب وصیت دیکھنی ہے، بھائی اس نے کوئی وصیت کی تھی؟ اگر تو وصیت قطع رحمی والی نہیں ہے، گناہ والی نہیں ہے، حق تلفی والی نہیں ہے، اس وصیت کو پورا کیا جائے، ٹھیک ہے، اور اینڈ پہ پھر کیا ہے؟ وراثت، جو اس نے چھوڑا ہے نا اس کی تقسیم کرنی ہے، جو اس نے چھوڑا ہے، میں بار بار کہوں گی جو بھی اس نے چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں پھر سمجھاتی ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، مرنے والا تو مر گیا، اب اس کی وراثت تقسیم کب کرنی ہے؟ مرنے والا
مر گیا, اس کی وراثت کو تقسیم کب کرنا ہے, کس ٹائم پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی فوت ہوا, اس کی بہت بڑی کوٹھی تھی, 2 گاڑیاں تھیں, مثلا 3-4 بیٹے تھے, 3-4 بیٹیاں بھی تھیں. اسی کوٹھی میں وہ 4 بیٹے رہتے تھے, ان چاروں کے پاس وہ گاڑیاں بھی تھیں. مرنے والا جب دنیا سے گیا تو اس نے مال میں کیا چھوڑا, بڑے مال میں, چھوٹا مال تو اس نے چھوڑا ہی, وہ کوٹھی چھوڑی اور گاڑیاں چھوڑی. لہذا اس کی وراثت کیا ہوئی, وہ کوٹھی اور گاڑیاں. بہنوں کی شادی ہو گئی ہے. اب بتائیے وراثت کی تقسیم کب ہوگی؟ بیٹے بولیں گے ہم کیوں تقسیم کریں, ہم ادھر رہ رہے ہیں, فی الحال ہم رہیں گے, گاڑیاں ہم استعمال کریں گے. 10 سال بعد, 20 سال بعد, 30 سال بعد جب ہم بیچیں گے, ہو سکتا ہے بہنیں موجود نہ ہو, بڈھی ہو کے فوت ہو گئی ہوں, تب مقدمے لڑے جائیں گے عدالتوں میں جا کے اور وراثت کی تقسیم ہوگی. تو یہ نہایت غلط بات ہے. اچھا, وہ اب انہوں نے, ان کے بچے بھی جوان ہو گئے, وہی گاڑیاں استعمال کی, خراب ہوگی, جو بھی کیا, بیچی, جو بھی کیا, وہ سمجھنے لگے ہماری ملکیت ہے, کوٹھی میں رہتے رہے. کب کریں گے تقسیم؟ بہن مر جائیں گے. اچھا ہم تو ادھر رہتے ہیں. بھئی آپ رہتے ہیں, آپ کے باپ نے یہ وراثت چھوڑی ہے, اس میں آپ رہتے ہیں, یہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ کا اور آپ کی بہنوں کا حصہ ہے اس میں, اس کو تقسیم کیجیے. اچھا ہم کیسے کریں, ہم کرائے پر آ جائیں. آ جائیں, کیا کرائے پہ رہنے والے زندگی نہیں گزارتے؟ اللہ کی طرف سے اگر آپ نے, یاد رکھیے گا, حق تلفی کر لی تو اللہ کے دربار میں معافی کوئی نہیں ہے. یہاں پہ مشکل گزر بسر کر لیں. اچھا, سب سے پہلے اللہ کا احسان جس نے ہر ایک فرد کا حصہ خود مقرر کیا. ہم کون ہوتے ہیں دینے والے؟ ہمیں اللہ کہتے تو ہم کسی کو نہ دیتے. ہم کہتے سب سے بڑا مسکین میں خود ہی ہوں, میں نہیں دینا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے, یوصیکم اللہ, اللہ نے اس کی وصیت کی ہوئی ہے, یعنی آپ کے پاس چوائس نہیں ہے بھئی کر لو ٹھیک ہے, نہ کرو خیر ہے, نہیں, تاکیدی حکم ہے, آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. تیسری بات یہ ہے, پہلے وصیت ہی وصیت تھی کہ وصیت کر دو اپنی مرضی کی, جس کو جتنا چاہے دے دو, لیکن وہ منسوخ ہوگی. اب وراثت آئی, اللہ نے خود حصے مقرر کیے. سارے مال میں سے 1/3 جو حصہ ہے اس میں سے آپ وصیت کر سکتے ہیں, پسندیدہ بات ہے. اور کس کے حق میں کریں گے؟ جس کو اللہ نے حصہ نہیں دیا اس کے حق میں. ٹھیک ہو گیا, یہاں تک کلیئر؟ کوئی فوت ہو جائے, کل کو ہم نے بھی جانا ہے, سب سے پہلے وصیت کیا ہے؟ قرض اتارا جائے, پہلا کام. پھر کفن دفن ہے. اس کی وصیت اگر گناہ والی نہیں, آگے چل کے بتاؤں گی گناہ والی وصیتیں کون سی ہوتی ہیں, یا حق تلفی والی نہیں, قطع رحمی والی نہیں, تو پھر اس کی وصیت کو پورا کریں اور وراثت کی تقسیم کر دیں. بس آپ کا اتنا ہی کام تھا, ختم ہو گیا. اچھا آگے چلتے ہیں. میں نے کہا وراثت تقسیم کب کرنی ہے. سوال تو یہ پیدا ہوا, ہر بندہ کہتا ہے جی میں مانتی ہوں, کر لیں گے. کرنی ہے, کیوں نہیں کرنی؟ بھئی امی کب سے فوت ہو گئی؟ جی 20 سال ہو. ابو کب کے چلے گئے؟ 10 سال ہو, ابھی تک کی نہیں. وراثت کی تقسیم اسی وقت کرنی ہے جب وفات ہوتی ہے, انہی ایام کے اندر کر لینی ہے. ٹھیک ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ اسی صورت میں پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تقسیم کے وقت لوگ حاضر ہوں گے نا, جس کا کوئی حصہ نہیں بنتا, کوئی یتیم ہے, کوئی مسکین ہے, کوئی دور کا رشتہ دار بیٹھا ہوا ہے, تو تھوڑا بہت اس کو بھی دے دینا. یعنی لوگ اس وقت موجود ہوں گے گھر کے اندر. وہ کون سے ایام ہوتے ہیں؟ پہلے تین. وراثت انہی ایام میں تقسیم کرنی. ابھی اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے نا, آگے چل کے میں بتاتی ہوں, اگر آپ اس ٹائم میں تقسیم نہیں کرتے تو نقصانات کیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ بعد میں جتنا جتنا وقت گزر جاتا ہے وہ وراثت نہیں, پھر وہ مقدمہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس نے تو ساری چیزیں استعمال کر لی, ضائع کر دی, بستر اس نے رکھ لیے, مشینیں یہ لے گئی, ایسا ہی ہے نا, پھر حصے نہیں بنتے. اچھا یہاں نا ایک بات سمجھ آتی ہے, لوگ وراثت سے پتہ نہیں کیوں بھاگتے ہیں. ساری تقسیم پڑھنے کے بعد نا ایک عقل آ جاتی ہے بندے کو کہ لوگ جتنی کوٹھیاں بنا رہے ہیں اور جتنا مال جمع کر رہے ہیں, جتنا بھی کر رہے ہیں, پلاٹ ہے جی, جائیداد ہے, کہتے ہیں میرے بچوں کا ہی ہے سارا کچھ, فکر نہ کریں, آپ کے بچے بھی کسی کو نہیں دیتے.
ساتھ ہی مریں گے، اسی وقت وہ آپ کا ورثہ ہے، آپ کا رائی ہے۔ آپ میت ہیں، سارا وراثت آ گئی، چلو بھائی ونڈو بیٹھ گئے، ٹھیک ہے۔ آپ نے چونکہ اللہ کے نام پہ خود نہیں دیا، اولاد بھی نہیں دیتی، اولاد بھی محفوظ ہی کرتی ہے۔ اسلام کا جو زور ہے نا وہ آخرت کی طرف ہے، دنیا کی طرف اتنا نہیں ہے کہ زندہ رہو بس گزارا کر لو، اتنا نہ بناؤ، ساتھ تم نے لے کے نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وفات ہوتی ہے فوراً وہ سارا ورثہ ہے، وراثت ہے، اس کا بٹوارا ہوگا، اس کی تقسیم ہوگی، چاہے وہ ہاتھ پہ پہنی ہوئی گھڑی کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا حق تلفی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بالشت پر، بالشت سمجھتے ہیں آپ، یہ سمجھ لیں ایک ہاتھ کی جگہ ہو، اتنی سی جگہ پر اس نے قبضہ کر لیا، اس نے نہیں دی، اس کی نہیں تھی، کسی کی اتنی سی جگہ اس نے لے لیا، ہاتھ کیا ہوتا ہے اتنا سا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنایا جائے۔ لہذا یہاں پر ایک گھڑی اٹھا لینا، بالیاں پکڑ لینا، یادگار کے نام پر چیزیں لے لینا بظاہر آسان لگتا ہے لیکن مشکل بہت ہے۔ ایک بالشت بھر جگہ ہو، انسان اس پر قبضہ کر لے، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنا جائے۔ لہذا یہاں پر وراثت کی تقسیم کو سمجھیے، بھئی ہمیں چیزوں سے کیا، بسیدہ ہو جانی ہے، پرانی ہو جانی، ان کی میعاد ختم ہو جاتی ہے، ہم ان کی خاطر اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک۔ چلیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے بیٹیوں کا حصہ بھی رکھا، بیٹوں کا بھی رکھا، اسی گھر میں بیٹے بھی پلتے ہیں، بیٹیاں بھی، ایسے ہی ایک جیسی خوراک لیتے ہیں، ایک جیسا کھاتے ہیں، ایک ہی ماں ہے، ایک ہی ماں کا دودھ پیتے ہیں، کوئی فرق تو نہیں، کوئی لازم تو نہیں کہ بیٹیوں کو یا بہنوں کو حصہ نہ دیا جائے، اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے، ان کو ملے گا۔ یہاں پہ میں آپ سے درخواست کروں گی کہ بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا حصہ لیں، میری بات کو ذرا سمجھیے گا۔ ماں باپ کی وفات ہونے پر بہنیں خود ہی کہہ دیتی ہیں نہیں میں نے حصہ نہیں لینا۔ آپ یہ رواج جو قائم کر رہے ہیں آج، سنیے گا، آپ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے بچوں کو کبھی پوچھیے جب ان کو ضرورت پڑے گی، اللہ نے آپ کو حصہ دیا، آپ کہتے نہیں میں معاف کیتا، کیوں؟ ڈر کے کہ اگر میں لوں گی تو ساری زندگی مجھے منہ نہیں لگائیں گے، اس لیے یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا۔ میں کہوں گی آپ چونکہ بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، جب بھی کبھی وقت آئے وراثت کی تقسیم میں بھاگتے نہیں ہیں، میں نے اور آپ نے تو رکھی نہیں ہے، کس نے رکھی ہے؟ اللہ، علم الفرائض ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہتے نہیں بھائی نہیں میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، ایسے نہیں کہتے، اللہ نے آپ کا رکھا ہے نا، آج آپ تقسیم کریں گے، بیٹھیں گے، کل کو سبق ملے گا، ایسے تقسیم کرنا ضروری ہے۔ آپ یہ کون سا رواج قائم کر رہے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں لینا؟ کیا ہر نسل میں ہر بیٹی نہ لے؟ اور جس نے غلطی سے کہہ دیا کہ میں نے لینا ہے، لوگ اسے باغی سمجھے کہ یہ سمجھ دیے، لالچ آ گئی ہے، ایسے ہی ہم یہ غلط رواج قائم کر رہے ہیں۔ قرآن و سنت کی مخالفت نہ کریں۔ اگر آپ کو بڑا شوق ہے، آپ کہتے ہیں نہیں جی منو پیسے نہ لائیں، 1 لاکھ ہے نا آپ کا حصہ، 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، اپنے ہاتھ میں لیں، چند دن اپنے پاس رکھیں، بہت بڑا دل ہے آپ کا، اس کے بعد جو دل کرے گا واپس دے دیجیے گا، نہیں تو اللہ کے نام پہ دے دیجیے گا، لیجیے اس کے بعد دیجیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں گھر بیٹھے کہنا نہیں تقسیم نہ ہی ہو گئے میں نے چاہیے، یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ 4 بہنیں، آپ کہتی ہیں آپ کو نہیں چاہیے، دوسری کو چاہیے، آپ کہتے ہیں تقسیم ہو ہی نہ، غلط ہے، آپ اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں۔ آپ اپنا حصہ لیں، اس کے بعد آپ کا دل کرتا ہے میرا بھائی جی ماڑا ہے دے دیں، آپ کی مرضی ہے، پھر آپ کا دل کرتا ہے میں اللہ کے نام پہ دوں، دے دیں، آپ کا دل کرتا ہے آپ مکان بنا لیں، آپ بنا لیں، آپ کا دل کرتا ہے اپنی اولاد کو دیں، آپ دے دیں، یہ نہ کہیں نہیں میں نے معاف کیا، یہ کیا ہے؟ یہ رواج غلط ہے۔ کل کو نتیجہ یہ ہونا ہے جس نے حصہ مانگنا ہے نا اس کو لوگوں نے لالچی کہنا ہے۔ ہم قرآن و سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، تو پہلی چیز یہ ہے
کہ وراثت میں اپنا حصہ لیتے ہیں، اپنی اولاد پر اپنے خاندان پر ظلم نہیں کرتے. جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ اللہ نے آپ کو دیا. اللہ آپ کو دے رہا، آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں لینا. آپ اتنے غنی ہیں، اتنے سخی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں نے پہلے کہا کہ وصیت کو پورا کیجئے گا. اگر وصیت حق تلفی والی، قطع رحمی والی اور گناہ والی نہ ہو تب پوری کرنی ہے. اگر گناہ والی ہے، قطع رحمی والی ہے، حق تلفی والی ہے، مرنے والا مر گیا، آپ کا بہت پیارا تھا، بات غلط کہہ کر گیا ہے، ماننی نہیں ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں. میری امی نے کہا تھا جی ان کی بھی قبر پر بوجھ ہے اور آپ مزید بوجھ بنا رہے ہیں کر کے. مثلا مرنے والا یہ کہہ جائے بہنوں سے، بیٹیوں سے کہے کہ اپنے بھائیوں کو سب دے دینا، تم حصے نہ لینا. ایسی وصیت کو پورا نہ کیا جائے کہ جی میرے ابو نے کہا تھا پراوان دے دیو سارا کچھ. غلط ہے. انہوں نے کہا تھا، ان کو سمجھ نہیں تھی. آپ اس بات کو پورا کریں گے، ان کی قبر پر مزید بوجھ ہے. کیسے وہ واپس آئیں اور آ کر آپ کو بتائیں کہ اللہ کے بندو تقسیم کر لو. اب آ تو نہیں نہ سکتے. کیا آ سکتے ہیں؟ لہذا حصے کب لینے ہیں؟ فوری لینے ہیں. یہ آج جا کے نا آپ نے اپنے گھر میں تعلیم دینی ہے. نہیں تو آپ میں سے کوئی ایک اٹھ کے کہے گا نا میں نے فوری لینے ہیں، تو وہ کہیں گے لالچی، ابھی تو کفن میلا نہیں ہوا، حصے مانگ رہی. اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد میری تقسیم ایسے کرنی ہے، وراثت فوری کرنی ہے. اپنے بہن بھائیوں کو سمجھائیں. آج بیٹھ کے نا گھر میں ایک شورا قائم کیجیے گا، اپنے خامدوں سے بات کیجیے گا کہ ایسے ہوتی ہے تقسیم. کوئی مر جائے گا اس دن آپ تبلیغ نہیں کر سکتے کہ یہ تقسیم ہے، آج ہی بتانا ضروری ہے. بعض لوگ بات ہی نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں ساڑھے کو لے کے یہ کی تقسیم. جی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے ہاتھ میں پہنی ہوئی ایک گھڑی ہے، وہ 200 روپے کی ہے، وہ آپ کی وراثت ہے. آپ کی بیٹی اٹھا کے نہیں لے کر جا سکتی کہ میری اماں کی گھڑی ہے میں نے رکھی نہیں، جب تک باقی بہن بھائیوں سے اجازت نہیں لیتی. لہذا ایک بلشت بھر جگہ پر قبضہ کرنے والا یہ یاد رکھے کہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کو پہنایا جائے گا. بلشت بھر کیا ہوتی ہے یہ نہیں بولنا. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے پہلے جیسے کہا عموماً یہ چیز مجھے بہت زیادہ نا اس نے ہٹ کیا ہے کہ والدین دنیا سے جاتے ہیں، انہوں نے ایک گھر بنایا ہوتا ہے، بہت اچھا گھر ہوتا ہے، مالیت بڑی زیادہ ہوتی ہے، بیٹے رہ رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں موجود ہوتی ہیں. میں نے نہیں دیکھا آج تک وہ گھر بکے ہوں یا پھر اس کا حصہ دیا گیا ہوں. نہیں، ساری زندگی نہیں دیتے. وہ سمجھتے ہیں اس کا حصہ دینا کیوں ہے. نہیں بھائی وہ تو وراثت ہے، آپ کی بہنوں کا حصہ ہے جیسے آپ کا. اب آپ کہیں گے ہم کیا کریں، بیچ دیں؟ نہیں بیچنا، جتنا حصہ بنتا ہے پیسے دے دو. نہیں نہ بیچنا، بیچ دو، رینٹ پہ آ جاؤ، کوئی بات نہیں، قبضہ تو نہیں نہ کرنا. اور اگر ایک اور پوائنٹ ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں نے رہنا کوٹھی میں ہی آتی. آپ کی 4 بہنیں ہیں، چاروں کا حصہ اس کوٹھی میں. ٹھیک ہے. ایک کوٹھی میں رہیں تو کرایہ دیتے ہیں مالیت کے اعتبار سے 40,000 30,000 کرایہ نکالیے، چاروں بہنوں کو ہر مہینے دیجیے، کیونکہ آپ ان کے گھر میں رہ رہے ہیں. آپ کا تو ہے، ساتھ میں ان کا بھی ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں میری؟ ہزاروں بلکہ لاکھوں گھر ایسے موجود ہیں، ان کی کوئی تقسیم ساری زندگی نہیں ہوتی. بعد میں کوئی نسل میں سے اٹھ جاتا ہے، کہتا ہے تقسیم کرو، کہتے ہیں باغی ہو گیا. اس کو ضرورت ہوتی ہے، وہ مانگ لیتا ہے. لہذا اب وہ گھر کس کا ہے؟ سارے بچوں کا ہے. حصے لینے اللہ کی مرضی کے، اپنی مرضی سے لیں گے وہ غلط ہے. والدین وصیت کر جائیں اپنی مرضی کی کہ یہ میرا بیٹا بڑا غریب ہے، اس کو زیادہ دے دو. کسی امیر سے پوچھیں، کسی کو 10 لاکھ مل رہا ہو، آپ کے خیال میں نہیں لیتا؟ لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ تو ایسی وصیت کو پورا نہیں کرنا. لوگ کہتے ہیں اچھا حصوں کی بات نہ کرو، ابھی تو قبر کی مٹی گیلی. اچھا یہ ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں، یہ بڑی عجیب چیزیں ہیں. یہ کیا شادیوں کے معاملے میں ہمیں چاہ چڑھ جاتے ہیں، جی چاہ منو چاہ، مرنے کے بعد ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں. دونوں کام ہو جاتے ہیں. کفن میلا نہیں ہوا بھئی کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وراثت کی تقسیم کرو، تم کرو. بعد میں تقسیم ہونا ہی مشکل ہے.
غلط وصیت کو آپ نے نہ قبول کرنا ہے، اگر آپ اس وقت خاموش ہو گیا ماننا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہے، نیک تھا، لیکن مرنے سے پہلے آخر میں اس نے کفر یا کلمہ کہہ دیا، غلط وصیت کر دی، ساری زندگی مرنے کے بعد وہ عذاب میں رہے۔ ایک بندہ زندگی بھر نافرمانی کرتا رہا، آخر میں مرنے سے پہلے اچھا کلمہ بول دیا، نیک وصیت کر گیا، لہذا اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ اخروی زندگی میں ٹھنڈا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی وصیت نہیں ہے کہ تیری پھوپھی نے بہت زیادتیاں کی ہیں، میری شکل نہ دکھانا، آنے نہ دینا، اٹھا دینا۔ اگر کر بھی دی ہے نا، آپ اولاد ہیں، اللہ نے اگر آپ کو سمجھ دی ہے، ایسی وصیت کو پورا نہیں کرنا۔ ویسے تو شاید ہی ہم نے ماں باپ کی اتنی مانی ہو، لیکن ایسی وصیتیں اولاد نے آگے بڑھ کے مان دی۔ ٹھیک ہے، اچھا، وراثت کسے کہتے ہیں؟ ایک بڑا اہم پوائنٹ یہ ہے، زندگی میں وراثت نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ جب تک زندہ ہے وہ وراثت کی تقسیم نہیں کر سکتا، وہ جو کرے گا اس کو کہیں گے ہبہ کرنا، تحفہ دینا۔ وراثت کب بنتی ہے؟ جس کا مال ہے وہ دنیا سے چلا گیا، تب سمجھ آ گئی؟ مثلا زندگی میں کوئی یہ کہے کہ میں نے حصے کر دیے ہیں وراثت کے مطابق، غلط ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ زندہ ہے، جتنا مال ہے وہ آپ کا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی، اس کی عمر 90 سال ہے، اس نے کمایا نا، اس نے بنایا، بے شک اب وہ کچھ نہیں کرتا، زندہ ہے، سارے کے سارے مال کا مالک وہ اکیلا ہے۔ ٹھیک ہے، زندگی میں چاہے 1 روپیہ بھی اولاد کو نہ دے، اس کی مرضی، زندگی میں چاہے تو ہبہ کر دے۔ اگر ہبہ کرنا ہے، زندہ ہے، تو پھر حصے وراثت والے نہیں ہوں گے، دینا ہے نا، ایک بیٹی کو دیا تو دوسری کو بھی دینا ہے اتنا ہی، تیسری کو بھی دینا ہے، بیٹے کو بھی اتنا ہی دینا ہے۔ یہ زندگی کا معاملہ بتا رہے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر کے بارے میں آتا ہے نا، ان کے والد، انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میرا یہ بیٹا یعنی نعمان میری بہت خدمت کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے اپنے مال میں سے اس کو کچھ ہبہ کر دوں، دے دوں۔ تو زوجہ محترمہ کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیں پھر دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اتنا ہی مال دوسری اولاد کو بھی ہبہ کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ خدمت زیادہ کرتا ہے، اس کو کروں گا۔ کہا نہیں، یہ تو ظلم ہے اور میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ زندگی میں ایک بچے کو جتنا دینا ہے نا، دوسرے کو بھی اتنا دینا ہے، 6 ہے تو 6 کو دیں، نہیں دے سکتے تو 1 کو بھی نہ دیں، پھر صبر کریں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ وراثت نہیں ہو سکتی زندگی میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے مرنے سے پہلے حصے کر دیا، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو زندہ ہیں، وراثت تو میت کی ہوتی ہے، ابھی آپ خود مالک ہیں، چاہے تو 1 پیسہ نہ دیں اور چاہے تو سارا دے دیں، لیکن ایک مشورہ دینا چاہوں گی، والدین کبھی بھی اپنی زندگی میں سارا مال اپنی اولاد کے نام نہ کریں، یہ ایک مشورہ ہے۔ مال اور اولاد فتنہ ہے، کبھی بھی سب کچھ دے کے کبھی نہ بیٹھ جائیں۔ ایسے کئی بوڑھے ہم نے دیکھے، سب کچھ دے دیا، اولاد دھکے مار کے نکال دیا۔ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہے نا، تو اولاد بھی جھک کے رہتی ہے، پتہ ہے بھائی اماں کا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ لہذا زندگی میں کبھی اتنی محبت نہیں کرنی کہ ہبہ کرنے پہ آئے تو سارا ہی دے دو، نہیں، ہاں اللہ کی راہ میں دینا ہے دے دو، لیکن اولاد کے معاملے میں ایک جیسا تحفہ دینا چاہتے ہو، چند تحائف دے دو، اپنے نام سے ہٹانا نہیں ہے، سب کچھ دے کر نہیں بیٹھے۔ ٹھیک، وراثت آپ زندگی میں تقسیم نہیں کر سکتے، ہبہ کر سکتے ہیں، اور ہبہ کرنا ہوا تو سب کو ایک جتنا دینا پڑے گا، لہذا انتظار کیجئے، وفات کے بعد وراثت ہوتی ہے اور وہ میت کی ہوتی ہے، کیونکہ مالک دنیا سے چلا گیا، اب اللہ نے اس کے ورثاء میں حصے بانٹ دیے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی؟ تو اپنے پاس کچھ نہ کچھ رکھا کریں تاکہ اولاد قدر کریں۔ جو لوگ والدین چاہے بوڑھے ہو جائیں اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں، وہ بے وقوفی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
اگر دینا چاہتے بھی ہیں تو صرف اللہ کے نام پر دینا سیکھیے۔ رہی بات اولاد کی، ہمارے مرنے کے بعد اللہ نے ان کے حصے خود ہی مقرر کر دیے، ٹھیک؟ تو وراثت زندگی میں تقسیم نہیں ہونی کہ آپ بولیں میں زندگی میں وراثت تقسیم کر دوں، نہیں، وہ مرنے کے بعد ہی ہونی۔ ہاں آپ وصیت کر دیں کہ وراثت کو صحیح معنوں میں تقسیم کرنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، کوئی بچہ نافرمان ہو گیا، بدتمیز ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، کوئی بات نہیں، اس کو آنکھ نہیں کرنا، شریعت نے آپ کو اس کی اجازت ہی نہیں دی۔ بہت بھی برا ہے نا، آپ اسے آنکھ نہیں کر سکتے، وہ نافرمان بھی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اس کو حصہ نہیں دینا، اللہ نے دیا، آپ نے دینا ہے۔ آپ کہیں کہ وہ اڑا دے گا، اڑا دے گا، آپ نے دینا۔ کوئی بہت فرما بردار ہے، اس کو زیادہ نہیں دینا، جتنا اللہ نے کہا اتنا ہی دینا، وہ بھی خدمت کر کے زیادہ نہ لے جائے۔ خدمت کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں اکثر اولادیں بھی بعض دفعہ مال کے لیے خود غرض ہو جاتی کہ زیادہ زیادہ امی کے آگے پیچھے گھومو کہ زیادہ کچھ ہمیں مل جائے، تو لہذا امی کو سمجھ ہونی چاہیے، والد کو سمجھ ہونی چاہیے کہ زیادہ ہم نہیں دے سکتے، جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا ہی دینا۔ اب پتہ چل جائے گا خدمت اصل میں کون کرتا ہے۔ جس کو پتا ہے کہ مجھے ملنا اتنا ہی ہے، وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے خدمت۔ لہٰذا میں آپ کو تاکید یہ کروں گی، اپنا مال جتنا بھی ہو، تھوڑا ہے زیادہ ہے، 1/3 مال کو اللہ کی راہ میں دیجیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جس نے خدمت کر لی اس کو زیادہ دینا غلط۔ مثلا کہنا کہ یہ میرے بیٹے نے آخری وقت میں مجھے بہت سنبھالا ہے، یہ سیٹ اس کا، نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ اس نے میری خدمت کی ہے، اس کو دے دو، اس نے پوچھا بھی نہیں ہے، اس کو رہنے دو، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے؟ وراثت کی تقسیم ہونا شروع ہو جائے اور اولاد یہ کہے کہ مجھے امی کی یہ چیز بڑی پسند ہے، آپ لے کے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے؟ امی کی بالیاں میں نے اتاری تھی، میری بن گئی تھی، انگوٹھی میں نے لی تھی، یہ میری ہو گئی، ٹھیک ہے جی؟ مکان میں بیٹے رہتے ہیں، انہوں نے کہا یہ ہمارا ہو گیا، یہ وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی، یہ حق تلفی ہوتی ہے۔ جو بیٹا دکان پہ بیٹھا تھا اس نے کہا یہ دکان میری ہوگی، سمجھ آ گئی؟ کوئی ایک مکان تھا، اس کو رینٹ پہ دیا ہوا تھا، جو اس کا کرایہ لینے جاتا تھا اس نے کہا یہ کرایہ میرا ہو گیا، غلط۔ یہ کیا تقسیم ہے؟ یہ کون سے حصے ہیں؟ اچھا، اور کچھ نہیں، آپ نے کہا کہ وفات سے پہلے میری امی نے 6 سوٹ نئے سلوائے تھے، یہ مجھے پسند آئے، میں لے کے جا رہی ہوں، امی کے سوٹ میں پہنوں گی، غلط۔ آپ یہ تقسیم خود نہیں کر سکتے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کو حصے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ سلائی مشین کی مجھے ضرورت ہے، میں لے جاتی ہوں، ایسے ہی ایک ایک چیز ہم بٹوارا ایسے کرتے ہیں۔ برتن جو ہے وہ گھر میں جو بہو ہے وہ استعمال کر رہی ہے، بستر جی 50 بستر تھے، وہ جس کے پاس موجود تھے وہ استعمال کر رہی ہے، غلط۔ آپ ذرا تصور میں لائیے کہ وراثت کی تقسیم کو ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں بٹوارا ہو گیا، بھئی اللہ نے ایسے کہا۔ اچھا، لہذا جو چیز آپ کو پسند آئے آپ اپنے والدین کی وفات کے بعد اٹھا کے نہیں لا سکتے، وہ حیات ہو نا، آپ کو پسند آ جائے آپ ان سے مانگ کے لے سکتے ہیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد آپ اپنی مرضی سے اٹھا نہیں سکتے جب تک سارے بہن بھائی شامل نہیں ہوں گے۔ اور اگلی گزارش میں یہ کروں گی کہ اپنے مرنے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ آپ کی گھڑی بھی باقی نہیں رہنی، آپ کے کپڑے بھی، جو آپ نے تن پہ پہنا ہوا تھا نا وہ بھی وراثت کہلاتی ہے۔ وہ اٹھا کے کہاں پھینکا ہے، کس نے رکھا ہے، کس کو دیا ہے، جو جوتے آپ کے تھے وہ بھی۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے جو دینا ہے وہ دے دو، یہ کبھی نہ سوچنا میری اولاد میرے پیچھے سے دے گی، آپ نے نہیں دیا اولاد کیسے دے گی، انہوں نے تو مزید لڑنا ہے ہمیں زیادہ مل جائے، ان کے تو جھگڑے ہونے ہیں۔ وہ بعد کی بات ہے، اگر کسی اولاد کو اللہ نے سمجھ دی ہو وہ بعد کی بات ہے، الا ماشاءاللہ، باقی اپنی زندگی میں ہی آپ نے دینا ہے۔ ہر شخص کا اللہ نے حصہ رکھا ہے، ہر چیز کا بھی اللہ نے حصہ رکھا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ 20 سال تک اس مال کو سنبھال کے رکھنا غلط ہے۔ بعض دفعہ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ امی کے کپڑے کوئی ہاتھ نہ لگائے، میں دیکھ نہیں سکتی کوئی پہنے، ٹھیک ہے؟
پڑے پڑے وہ خراب ہو جائیں. یہ کمرہ ہم نے بند کر دیا جی، ان کی چیزیں. کیوں؟ چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہے. انسان جاتا ہے، چیزوں پر کیا ہوتا ہے؟ کوئی نقش ہوتا ہے؟ نہیں. آج آپ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہی آپ چلے جائیں گے وہ آپ کی رہے گی نہیں. اللہ نے حکم دیا تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں کہ وہ ہماری ہے ہی نہیں. ٹھیک. اچھا، پھر اسی طرح ہمارے ہاں بہت زیادہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں. باپ کی جگہ تھی، بیٹے نے مکان بنایا، 2 بیٹوں نے، حصوں کی باری آئے تب بھی لڑائی. ایسے ہی ہے نا. جس نے نہیں بنایا تھا اس کو دینا نہیں، کیا کرنا ہے اس کا. لہذا ایک بات یاد رکھیے گا، وراثت کی تقسیم میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب حصے بانٹیں گے تو عدالت کی طرف رجوع کریں گے. جائیے عدالتوں میں، لیکن کسی عالم دین کو بلائیے اور سب سے پہلے حصے معلوم کیجیے. آپ کے لاکھوں روپے نہیں لگیں گے. پوچھئے یہ ساری چیزیں ہیں کیسے تقسیم کرنی ہے. عدالت میں تو صرف لوگ زمین کا بٹوارا لے کے جاتے ہیں بس، باقی چیزوں کی تقسیم کی تو آپ بات ہی نہیں کریں. لوگ اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اگر یہ ذلت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم نہ دیتے کہ کم چیزوں یا زیادہ ہو تقسیم کرو. یہ تو حق تلفی ہے، کسی اور کا بھی دل ہو آپ بھی لے جائیں. وصیت کرو، اچھی وصیت کرو، نیکی کی تلقین کر کے جاؤ اپنی اولاد کو. صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہیں، بدلے نہیں لینے، صلہ رحمی کرنی، حصوں کی تقسیم اچھی کرنی ہے، قرض ادا کرنا ہے، میرے مرنے کے فوری بعد وراثت کی تقسیم کرنی ہے. وصیت کیجئے. اس لیے قرض کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، قرض جب بھی لین دین کرنا لکھو، 2 گواہ ہوں اور لکھو، اور اپنی اولاد کو بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد میرا قرض جلدی اتاریں، چاہے کچھ بیچنا پڑے. ٹھیک ہے. اور حق تلفی نہ کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق وراثت کی تقسیم کرنا، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو. میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے نیا نیا مسلمان ہوا، بھی جنگ میں شریک ہوا، بعد میں اس کی وفات ہو گئی. لوگوں نے کہا جنتی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی نہیں ہے، وہ تو جہنم میں ہے. مال غنیمت میں سے اس نے ایک چادر چرائی تھی. ٹھیک، ایک چادر کی وجہ سے وہ کہاں گیا؟ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا سکھ کیوں نہیں ہے ہمارے مال میں، سکون کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حق تلفی. قرض ہے لکھ کے رکھیے، ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد کو معلوم ہو. اب تقسیم کیسے کرنی ہے؟ فوری کرنی ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی میرا تو دل ہی نہیں ہے کہ میں تقسیم کی بات کروں. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوتی ہے میرا دل نہیں ہے؟ آپ کو نہیں پتا انبیاء دنیا سے گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، تو ہم نے باقی رہنا ہے. دل کو مضبوط کیجیے، شعور دیجیے اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کو کہ وراثت کی تقسیم ہونی چاہیے. اچھا تقسیم کیسے ہے؟ اگر تو وہ مال ہے زمین والا تو وہ بیچی جائے گی، اس کے حصے دیے جائیں گے، جتنا جتنا حصہ ہے علماء سے پوچھے، اور اس کے بعد اتنا اتنا حصہ، اتنی اتنی رقم دی جائے سب کو. چاہے وہ بیچ کے دینا پڑے یا ویسے دے، وہ آپ کی مرضی ہے بھائی، لیکن دینا ہے. رہی بات چیزوں کی، وہ ساری چیزیں سامنے لائی جائیں گی اور ان کی تقسیم کی جائے گی. اگر آپ اس بات کو صرف سن رہے ہیں تو اس وقت یہ آپ کے لیے بہت آسان ہے، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے تو آپ کو لگے گا کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. کیسے ہم خاندان میں بیٹھ کے چیزیں سامنے لائیں گے، کیونکہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسے ہی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سب اپنی اپنی مرضی کی چیز اٹھاتے ہیں اور جاتے بنتے ہیں. یہ ہوتا ہے. اچھا لوگ بڑی خوشی سے بتاتے ہیں جی 21 بستر ہے میرے پاس، 31 طاق عدد پورا کرتے ہیں ماشاءاللہ، کہتے ہیں اجر ہوتا ہے اس میں. ایسے ہی ہے نا. اتنی رضائیاں جی، اتنے بسترے ہیں، اتنے برتن ہیں، تعداد میں ان کے پاس تعداد ہوتی ہے، انہوں نے گن کے رکھے ہوتے ہیں. پیٹیاں کہتے ہیں جی بھری ہوئی ہیں، زندگی میں انہوں نے کچھ نہیں دیا اللہ کے نام پہ. ظاہری بات ہے ہر چیز کا ایک صدقہ ہوتا ہے، آپ دے تو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں کہ صرف مال ہی دیا جائے. اپنی زندگی میں جو آپ کو زائد لگتا ہے آپ دے سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے، نہیں دیا
دنیا سے چلے گئے. یقین مانیے اولاد کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ اس میں سے وہ ایک بستر ہی نکال کے دے دے اللہ کے نام پہ. بہویں کے اپنے ہیں، ہر بہو کے ہیں، بیٹیوں کے اپنے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں اماں کے 21 جو ہے وہ استعمال کریں گے آپ. حیرت کی بات ہے نا، یہ چھوٹی چیز کی میں ابھی بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ان کی تقسیم کیا آئے گی، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. فرق نہیں پڑتا تو نہ رکھیں، کسی کا حصہ نہ رکھیں. 10 بستر ہیں تقسیم کیجیے، چاہے وہ ایک ایک کے گھر میں جائے، تقسیم کیجیے. یہ بات ہمارے معاشرے کی اجتماعی غلط ہے. اجتماعی یعنی اس میں سارے ہی شریک ہیں، کوئی بھی کم نہیں ہے. بتانے والا شرمندہ ہو جاتا ہے لیکن لوگ باز نہیں آتے، ان کو لگتا ہے یہ کیسی بات ہے، رکھ لیں گے یہ ٹھیک لگتا ہے. میں نے کہا جو کانوں سے اتارا آپ نے، جو ہاتھ سے اتارا وہ بھی اس کی وراثت ہے. اچھا کپڑے دیکھیں یہ پرانے ہیں، چلو ٹھیک ہے یہ اللہ کے نام پہ دے دیتے ہیں. ابھی بھائی امی نے نئے نئے سلوائے تھے، یہ میں نے رکھنے، اٹھا کے لے گئی. ایسے ہی بیٹی ہوں میرا زیادہ حق ہے، ایسا کچھ نہیں. ہر چیز میں نے کہا علماء کی یہاں پر رہنمائی کی کس قدر ضرورت ہے، اور یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارا تعلق علماء سے ہونا چاہیے. کون بتائے گا ہمیں کہ ان چیزوں کی تقسیم ایسے ہونی ہے؟ بالفرض آپ کا دل کر آیا کہ یہ والی امی کی چیز میں نے لینی ہے، پھر آپ کے 6 بہن بھائی ہیں نا، آپ ان سے اجازت لیں گے میں یہ لے لوں، آپ اس جگہ پر کچھ اور لے لیجیے گا. اگر وہ راضی ہیں تو آپ لے لیں. اب سمجھ آئی میری بات؟ اور یہ تقسیم اسی وقت ہو سکتی ہے جب وفات ہوتی ہے، کیونکہ سارے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ سارے دور ہوتے ہیں، سب اکٹھے ہوتے ہیں. اس وقت نہیں ہوئی، کوئی باہر چلا گیا، کوئی دور چلا گیا، اب ان کو اکٹھے ہوتے مزید 5 سال لگ گئے. تب تک برتنوں میں، بستروں میں، کپڑوں میں، چیزوں میں ایک ایک در و دیوار میں سارے بچوں کا حصہ ہے. کوئی ایک اس گھر میں رہ کے سارا استعمال کرتا رہے، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ کسی دوسرے کی چیزوں کو استعمال کرے. اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے اجازت دی وہ سب استعمال کرے، تب بھی آپ غلط کر رہے ہیں. ایسے تو تقسیم ختم ہو جائے گی، لوگوں میں شعور نہیں آئے گا. اور میں کہتی ہوں وراثت کی تقسیم سمجھنے کے بعد آپ کو یہ شعور ضرور آ جائے گا کہ زیادہ بنا کے نہیں رکھنا میں نے، سوائے جھگڑے کے اور کچھ نہیں ہے. اپنی زندگی میں اپنی آخرت سنوار لیں، بس ضرورت کا رکھیے، اتنا ہی ہونا چاہیے. اچھا تو عالم دین آپ کو بتائے گا کہ ظلم نہ کرو آپس میں. وکیل کبھی نہیں بتائے گا، وکیل نے تو اپنی جیب بھرنی. عالم بتائے گا یہ ظلم ہے، اللہ کی نظر میں یہ ظلم ہے. اچھا ایک اور مسئلہ، بیٹیوں کو حصے ملتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جب بیٹی کی شادی کرتے ہیں نا تو اس کو دیتے ہیں جہیز. وہ کہتے ہیں اس کو جہیز دے دیا، آپ لاکھوں کا دیں، آپ اربوں کا دے لیں. اگر آپ نے وراثت 1 لاکھ روپیہ نہیں دی آپ گناہ گار ہیں. اب میری پھر سے بات کو سمجھیے گا، یہ ویسے ہندوانہ رسم ہے جہیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا، جو پاس تھا تو افتن کچھ تحائف دیے، بس جہیز نہیں. آپ جہیز میں وائپر بھی دے دیں، لوٹا بھی دے دیں. اگر آپ نے وراثت نہ دی تو آپ گناہ گار ہیں، یہ ظلم ہے. شریعت نے جہیز کو سراہا نہیں ہے، وراثت کو سراہا ہے، بلکہ وہ تو حق ہے، وہ تو لازم ہے، تاکیدی حکم ہے. یا پھر آپ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہوئے اس کو کہیے کہ یہ تمہاری وراثت کا حصہ ہے جو جہیز ہے، کہیے. مجھے امید ہے آپ کی بیٹی کہے گی بستر کم بنائے، کہے گی برتنوں کے سیٹ کم ہو، کہے گی کہ نہیں، فرنیچر کم ہو. بتائیے نا، کہتے ہیں جی میری بیٹی نے کہا یہ والا فرنیچر ہونا چاہیے. جب اسے یہ معلوم ہو گیا نا یہی میری وراثت ہے، وہ کہے گی پورا سا دیں، ضرورت کا دیں. کہے گی کہ نہیں؟ کہے گی. بلکہ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہوتی ہے، بچی پیدا ہوتی ہے نا تو جو بڑی سیانی مائیں ہوتی ہے اس کی پیدائش کے بعد وہ جہیز اکٹھا کرنا شروع کر دیتی. یہ سیانا ہونا نہیں ہے، یہ بالکل عقل مندی نہیں ہے. آپ مقدر نہیں لکھ سکتے جہیز دے کے، ٹھیک ہے. لہذا وراثت اللہ کی طرف سے فرض ہے، وہ آپ نے دینی دینی. جہیز اللہ کی طرف سے کوئی فرض نہیں ہے.
اپنے بیٹوں کی تربیت کیجیے کہ آپ پر لازم ہے جس کو لانا ہے اس کا سامان بنایا جائے. اپنی بچیوں کے لیے ایسے گھرانوں کو تلاش کیجیے. ہم کہتے ہیں نہیں ہم سے اوپر کے لیول کے لوگ ہونے چاہیے, پھر اتنا ہی دیتے ہیں. اچھا صرف جہیز تک بات نہیں رہتی, میں آپ کو بتاؤں اصل میں بیٹی کو ہم نے خود بوجھ بنا دیا. نکل جائیے ان رسومات سے. ہم اس کو ساری زندگی دیتے رہتے ہیں اور پھر وراثت نہیں دیتے. مثلا شادی کی جہیز دیا, اس کی ساس کو کڑے دیے جی, لینے والوں پر بھی میں کہتی ہوں سلامتی ہے. ویسے کیسے وہ لے لیتے ہیں, یقیناً شادیاں کر کے آپ نے دیے بھی ہوں گے اور لیے بھی ہوں گے, ٹھیک ہے. اچھا لڑکے کو انگوٹھی پہنا دی, چین پہنا دی, نند ہے جی ان کو بالیاں دے دی. یہ تحائف ہیں آپ کے نزدیک؟ آپ ان کو تحفہ سمجھتے ہیں؟ محبت پیدا ہوتی ہے اندر سے. میں سمجھوں بس دعائیں دیتے ہیں, پھر بھی ان کو پسند نہیں آتے. اور لئیے چھلا جی والیاں ایسے ہی. لہٰذا نکل آئیے ان رسومات سے باہر. آپ سمجھتے ہیں ہم نے بیٹی کو دیا اور وراثت نہیں دیتے. وراثت دینی ہے آپ نے, چاہے وہ ایک کپ اور گلاس کیوں نہ ہو. یقین مانیے جہیز آپ پر لازم کوئی نہیں ہے. میں نے جی بنانا شروع کر دیا, پھر بھی آپ مقدر نہیں لکھ سکتے کہ لکھ سکتے ہیں؟ سارا کچھ آپ نے دیا, سارا کچھ دیا, پھر بھی وہ راضی نہیں ہے. کیا کر لیں گے آپ؟ کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا پھر اس کے سسرال کو بھی سب کچھ دیا, اب اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا. آپ نے کہا جی ہم نے جمنا دینا ہے. وہ اتنا سا ہے, آپ نے اتنی بڑی گاڑی بھی دے دی. جب سال کا ہوگا نا تو گاڑی پہ بیٹھے گا, شاباش, اس کو تحفہ کہتے ہیں. سائیکل بھی دے دی. حال دیکھیے, یہ تو لعنت ہے. نہیں جی اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں, بیٹی کو یہ سب دیتے ہیں. بیٹی کو وراثت دو, وہ جو مرضی کرے. یہ صرف لعنت ہے, یہ تحائف نہیں ہوتے. پھر لوگ آخر کار کہتے ہیں نہیں جی کیا دنیا بھی رکھنی ہے. رکھیے دنیا, زندگی عذاب کیجیے, قرض اٹھائیے, پورا کیجیے. اچھا اب بچی کی تو آپ نے شادی کر دی, اس کی اولاد کی شادی ہونی ہے نا, تب بھی آپ چونکہ نانی ہے آپ دیں. کیوں؟ یہ کس شریعت میں لکھا ہے؟ اس قدر ہندوانہ رسومات. شریعت نے آپ سے تقاضا کیا وراثت تقسیم ہونی چاہیے. وراثت دو, ان کا حصہ دو, تھوڑا ہے زیادہ ہے یہ دو. سمجھ آگئی بات کی؟ تو علماء کی طرف آئیے. ہاں وراثت ملے پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ کہتے ہیں جی میں اپنے حصے میں سے اللہ کے نام پر دینا چاہوں گی. آپ کی مرضی, دے لیجیے. لیکن میں نے ویسے دیکھا ہے جن والدین نے اللہ کے نام پر نہیں نہ دیا, ان کی اولادیں ایک قطرہ بھی نہیں دیتی, 1 روپیہ بھی نہیں دیتی. ماں نے کہا میں نے ساری زندگی جوڑ جوڑ کے بستر بنائے ہیں, برتن بنائے ہیں, گھر بنایا ہے, زیور بنایا ہے. کیا کیا؟ ساتھ لے کے گئی, چھوڑ گئی. ہر چیز کی تقسیم کیسی ہوگی سامنے رکھی جائے گی. علماء بیٹھیں گے اس کی تقسیم کریں گے. ایسے ہوتی ہے تقسیم. اللہ کا فضل یہ کسی کسی پر ہوتا ہے. چند ایک مثالی گھرانے ایسے ہیں جنہوں نے ایسی تقسیم کی ہے, تیسرے دن بیٹھ گئے اور تقسیم کیا بیٹھ کے. سب نے اپنے اپنے کاموں پہ اپنے اپنے علاقوں میں جانا تھا. رضامندگی سے اگر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ گھر کی چیزیں ادھر ہی رہ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ گھر بیٹھے رضامند نہ ہو جائیں کہ میں راضی ہوں, نہیں, بیٹھ کے تقسیم کرنا ہے, اس کے بعد راضی ہونا ہے. سمجھ آ گئی میری بات کی؟ خاص طور پہ میں خواتین سے کہوں گی کہ جو گھر بیٹھے کہتی ہے نا میں نے سب معاف کیا, تجھے کر لو, غلط ہے. آپ کو بیٹھنا ہوگا, بیٹھ کے کرنا ہے. اللہ نے آپ کا حصہ رکھا ہے, ٹھیک ہو گیا. لہذا بچوں کی تربیت کیجیے. جہیز لازم نہیں ہے, وراثت لازم ہے. جہیز لازم نہیں ہے, وراثت لازم ہے. شریعت نے خلیہ یہ طریقہ بنایا ہے جس کے جتنے حصے ہیں وہ آپ کو دینے پڑیں گے. آج نہیں دیں گے, مرنے کے بعد دینے پڑیں گے. کہاں سے دیں گے؟ لہذا ڈر جائیے. کوئی ایسی چیز جو آپ نے اپنے والدین کی حق تلفی سے رکھی ہوئی ہے اس کو واپس کریں. تقسیم ابھی تک نہیں ہوا, شعور دیجیے. اپنی اولاد کو سمجھائیے تقسیم ایسے کرنی ہے. میرا کچھ بھی نہیں ہے بیٹا, جتنا ہے نا اس کو بھی تقسیم کرنا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ بڑی آسان سے کر کے میں نے ساری بات آپ کو سمجھا دی. اچھا ایک مسئلہ رہ گیا,
وہ یہ میں نے جو پہلے ذکر کیا، چونکہ ہمارا سارا معاشرہ اور ماحول بہت چینج ہے، ہر چیز چینج ہے۔ یہ جو فتاویٰ لینے کی نوبت آتی ہے نا، یہ آتی تب ہے جب ہم قرآن و سنت سے بہت دور ہو جاتے ہیں نا، نئے نئے مسائل آ جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اب مولویوں سے فتویٰ لو۔ شریعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جب بھی آپ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں، یعنی اس کا نکاح کرتے ہیں، اس کو آپ الگ کر دیں، چاہے تو گھر کے اندر کریں یا الگ کر دیں، وہ اپنا گھر خود چلائے، جیسے ابھی چلائے، جتنا اللہ نے ان کا مقدر لکھا ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ شریعت آپ کو یہی کہتی ہے، ساری زندگی آپ اس کو بھی پالیں، اس کے بچوں کو پالیں، اس کے بچوں کی شادیاں کریں، اس کے مزید بچوں کو پالیں۔ شریعت نے آپ سے نہیں کہا۔ لوگ کہتے تو ہیں نا کہ ہم بوڑھے ہو کے اللہ اللہ کریں گے، اللہ اللہ وہ بوڑھے ہو کے بھی نہیں کرتے، وہ بچے پالتے ہیں اپنے بچوں کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے لیے لازم نہیں، آپ ان کو الگ کیجیے، اپنی زندگی کے مسائل کو فیس کریں، جینا سیکھیں، ان کو آپ کی قدر ہو، آپ بس ملنے کے لیے جائیں۔ اور آپ سے شریعت نے اتنا ہی تقاضا کیا ہے، اولاد سے یہ تقاضا ہے کہ اولاد یعنی کہ بیٹا خصوصاً اور اپنی بیوی سے کروائے گا خدمت کروائے، بس۔ آپ نے اب دینا کچھ نہیں ہے، آپ نے بس لینا ہے کیا؟ خدمت۔ سمجھ آ گئی؟ یہ والدین کے لیے جب وہ شادیاں کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، 5 بچے ہیں نا، شادی کی، اب اس کا مکان اس کے اوپر بنایا، اس کے اوپر بنایا، ٹھیک ہے؟ جگہ تھی والد کی، ایک بیٹے نے نیچے والا پورشن بنا لیا، دوسرے نے اوپر والا، تیسرے نے اس سے اوپر والا، ایک کمرہ اس نے بنا لیا، ایسے کر کے کام چلتا ہے۔ ایسے ہی سب کو ایک گھر میں رکھا اور بڑے فخر سے بتایا جی ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک طرح یعنی ایک ہی کچن ہے، کھانا اکٹھا بنتا ہے، اندر کیا کچھ ہوتا ہے اس کو آپ چھوڑ لیں، ٹھیک ہے؟ سارا دن سیاست ہی چلتی ہے، لڑائیاں، بغض، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے اصل میں، ایسے ہی ہے۔ سامنے کو مر جاتا ہے نا، دل میں ہی کہتے ہیں چنگا ہو ایسے، یقین مانیے۔ کسی کے بچے کو لگ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ ذرا دور ہو جائیں گے نا، قدر ہوگی، فوراً پوچھیں گے کچھ ہوا تو نہیں۔ لیکن آپ نے کہا نہیں نہیں ہم نے جوڑ کے رکھنا ہے جی، جوڑ کے رکھنا ہے، رکھ لیں آپ نے رکھ لیا۔ اب کیا ہوا کہ جب باپ کی وفات ہوئی، باپ کی وہ جگہ تھی، 3 بیٹوں نے مل کے اس گھر کو مزید بنایا تھا۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ وہ وراثت کیسے بنے گی؟ یہ مسائل ہیں کہ نہیں ہے نا؟ یہاں پہ پھر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ زندگی میں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہوتے ہیں نا، جب والدین دنیا سے جاتے ہیں نا، ان کا چہرہ بالکل بدل جاتا ہے۔ زندگی میں انہوں نے بس بنا دیا، کچھ نہیں کہا، والدین کے لیے بنا دیا، مرنے کے بعد وہ کہتے ہیں میرا حصہ منو دو، یہ پیسے میں نے لگائے تھے۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ میں نے پہلے بتایا کہ مسائل ہم نے خود سارے گاڑ لیے، اب ہم کہتے ہیں کہ مولوی ہمیں فتویٰ دے دے، کیا کریں، کس سے کیسے تقسیم ہوں گے؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، والدین جب حیات ہوتے ہیں، اولاد اگر گھر بناتی ہے، کوئی بھی کام کرتی ہے، تو والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے۔ اس نے جتنا لگایا اسے چاہیے کہ وہ احسان مانے، اور سب میں برابر جتنے اللہ نے حصے رکھے نا اتنے تقسیم ہونے تھے۔ یہ نہ کہے کہ میں نے زیادہ مال لگایا مجھے زیادہ دو، اس کو اس احسان کو یاد رکھنا چاہیے جو والدین کی زندگی میں اس نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وہ کہتا ہے نہیں جی اب مجھے ضرورت ہے، میں نے پیسہ زیادہ لگایا تھا، میں نے باہر جانا ہے، نیا گھر بنانا ہے، مجھے زیادہ پیسہ چاہیے، تو کوئی مسئلہ نہیں، جتنا اس نے مال لگایا تھا اس کا حصہ اسے ملنے کے بعد وہ اضافی مال اس کو دیا جائے۔ ہر گھر، ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ ہے۔ 3 اس کے دعوے دار ہوتے ہیں، ایک نے زمین خریدی ہے، 4 نے اوپر بنائی ہوئی ہے، چاہیے کہ وہ احسان کر کے اس کو چھوڑ دے اور اتنے حصے لے باپ کی وراثت سمجھ کے۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے نہیں چھوڑنا، تو جتنا جتنا انہوں نے مال لگایا اضافی مال ان کو دیا جائے گا۔ لہذا آئندہ بنانے سے پہلے سوچ لینا کہ کرنا کیا ہے، بعد میں حوصلے قوی ہیں یا کمزور ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ وراثت کی بڑی آسان سی میں نے آپ کو تقسیم بتائی ہے، پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ باری باری ہاتھ کھڑا کر کے بعد میں سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنا تو سمجھ آ گیا اپنی اولاد کو کیا وصیت کرنی ہے۔ اپنے والدین کا وقت یاد آ گیا، اگر حیات ہیں تو ان کو بتا دیجئے، نہیں حیات تو پھر جیسا آپ نے کیا ہوا ہے اس کو ٹھیک کر لیجئے۔ جتنی دیر قرض میں تاخیر ہوگی والدین کی قبر پر عذاب ہے۔ بات سن لیجئے گا، قرض کو بالاولا ادا کرنا۔ دوسری بات، وراثت کی تقسیم میں جتنی تاخیر کی جائے گی، حق تلفی ہے نا، سارے بچوں کا مال ہے ایک استعمال کرے، لوگ اس کو معروف زبان میں کہتے ہیں یہ ہمارا بڑا گھر ہے جی، ایسا کہتے ہیں،
اس میں سارا کچھ ہے. اب وہ ایک ہی فرد ہے, ایک ہی بیٹا ہے, اس کی فیملی اب وہ استعمال کری ہے, غلط طریقہ کار ہے. جب تک وراثت کی تقسیم کو درست نہ کیا جائے گا, چونکہ والدین نے صحیح وصیت نہیں کی, ان کی قبر پر اس کا بوجھ رہے گا. اب یہ سن لیجیے گا, ٹھیک ہے, بڑی اہم بات ہے. اگر تو وہ کہہ گئے تھے نا, بیٹا وصیت کر گئے تھے کہ تقسیم اچھے طریقے سے کر لینا, پھر آپ نے نہیں کی, آپ گناہ گار ہیں, وہ گناہ گار نہیں. لیکن ان کو بھی سمجھ نہیں تھی, وہ بتا کے نہیں گئے, تقسیم ابھی تک ڈیلے ہے, تب تک بوجھ ہے جب تک ہو نہیں جاتی, جب تک ایک ایک بچے کو اس کا حصہ نہیں مل جاتا. لہذا گھر جا کے سوچئے گا, اس کو رائے گاہ نہ جانے دیجیے گا کہ چلو کلاس لیا ختم, بات نہیں. اور جو سنت کو زندہ کرتا ہے نا, اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے. پہلے پہلے عجیب لگے گا, لیکن انشاءاللہ آپ کی نسلوں میں یہ رائج ہو جائے گا. مشکل ہوگا لیکن ناممکن نہیں. جب بیٹھتے ہیں نا, باتیں کرتے ہیں آپس میں, بہن بھائی ہوتے ہیں, اولاد ہے, میاں بیوی ہے, یہ باتیں کیا کریں, ذہن بنتا ہے. ہم تو ذہن ہی نہیں بناتے, بات ہی نہ کرو, بات ہی نہ کرو اس کی. کیوں نہ کرو بھائی, یہ لازم ہے. تو وراثت کی تقسیم کو اس طرح مکمل کرنا ہے. کب کرنا ہے میں نے بتا دیا, جب لوگ حاضر ہوتے ہیں, انہی 3 ایام کے اندر اندر کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.